بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. علم النحو آپ حضرات نے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اس کو آپ نے دیکھا ہے پہلے سے، لیکن بعض حضرات نے اس کو بالترتیب دیکھا ہے، بعض نے اس کو بالترتیب نہیں دیکھا ہوگا. اس میں ہم اس کو بالاستیاب اس کا مطالعہ کریں گے، بالاستیاب پڑھیں گے نہیں اس کو، اور ایک دو سبق ہم یوں ہی اس کو گزارنے کے بعد اس کے بعد کتاب ہے جو علم النحو کو اس کی تراکیب کو حل کرنے کے لیے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، بنیادی ابتدائی طالب علموں کے لیے. اور اس میں جو عوامل ہیں، عوامل عامل کی جمع ہے، یعنی عربی زبان میں ہم کسی بھی لفظ کو جب کوئی نہ کوئی اعراب دیتے ہیں، اعراب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رفع نصب جر اعراب ہے، اور اس کی علامتیں ہوتی ہیں، کہیں اس کی علامت زیر کی شکل میں ہوتی ہے، کہیں پیش کی شکل میں، کہیں زبر کی شکل میں، کہیں یہ علامت واو کی شکل میں ہے، الف کی شکل میں ہے، یا کی شکل میں ہے. تو یہ علامتیں اعراب کی ہوتی ہیں. تو ان علامتوں کے آنے کا جو محرک ہے، عامل ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسم ہے، کوئی حرف ہے، کوئی فعل ہے. وہ ان علامات، ان عوامل کی وجہ سے وہ اسم مرفوع بھی ہو جاتا ہے، منصوب بھی ہو جاتا ہے، مجرور بھی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بسمی پڑھ رہے ہیں، بسما نہیں پڑھ رہے، بسمو نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ با یہاں عامل ہے جو اسم کے لفظ کو جر دے رہی ہے، اور جر کی علامت یہاں پہ زیر ہے. ہم اس کو بسم اللہ، پھر آگے لفظ اللہ کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، الرحمن کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، الرحیم کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو ان میں بنیادی عامل محرک یہ با ہے، اور پھر اسم کا لفظ ہے جو آگے ان کو مجرور کر رہا ہے. تو ان عوامل کو ایک تفصیلی شکل میں جس کتاب میں لکھا گیا کہ کون سا عامل کیا کیا عمل کرتا ہے، اور کئی سارے معنوں میں ایک حرف آتا ہے، ایک اسم آتا ہے، تو اس کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا اور اس کو بغیر اعراب کے لکھا گیا. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو عبارت پڑھنا آ جاتا ہے، دوسرا اس عبارت کو جوڑنے کی مشق ہو جاتی ہے کہ ترکیب کیسے ہوتی ہے. ترکیب کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جو ہم جوڑ رہے ہیں تو اس سے معنی پہ اثر پڑتا ہے. جب بھی ہم کوئی عربی کی عبارت پڑھیں گے تو ہم اس انداز سے پڑھیں گے کہ ہم اس کو ٹھیک پڑھ سکیں، اور اس میں رفع نصب جر بر موقع بر محل آ سکے، اس میں کوئی غلط ہم سے نہ ہو جائے. پھر اس میں غلطی کی وجہ سے ظاہر ہے غلط تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان جو بھی بولتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا، کسی نہ کسی مفہوم میں وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، لیکن جو مقصود ہوتا ہے، مقصود سے ہٹ جائے تو وہ غلطی شمار ہوگی. تو اس عبارت کو جب ہم حل کریں گے تو اس عبارت کو حل کرنے میں ترکیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ اس کا درست رہے. کئی طرح سے ترکیب ہو سکتی ہے تو کئی طرح سے اس کا ترجمہ بن سکتا ہے، ایک طرح سے اس کی ترکیب ہو رہی ہے تو ایک طرح اس کا ترجمہ درست ہو سکتا ہے. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے ترکیب سے. نحو میں انہی چیزوں سے بحث کی جاتی ہے کہ کون سا لفظ مجرور ہے، کون سا مرفوع ہے، کون سا منصوب ہے، اور انہی چیزوں کو جاننے کے لیے ہم زیادہ جو زور دیں گے وہ اسی کتاب کو زور دیں گے. یہ جو کتاب کا کتاب آپ نام کے بتا دیں سر دوبارہ. میں عرض کر رہا ہوں، سن جی لیں تھوڑا سا. یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں یہ تعلیم النحو کتاب ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اس کتاب کو آپ حضرات نے مطالعہ کر کے تشریف لانا کرنا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ تعلیم النحو ہے. یہ کتاب اس کا شروع سے ٹائٹل میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں اس کو، اور اس کے ساتھ ایک دوسری کتاب ہے، اس کو بھی ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا.
تدریب النحو، یعنی جو ہم یہاں پہ کچھ پڑھیں گے اس کی مشق، اس کی تدریب وہاں پہ ہو جائے گی. اس کو ہم تیزی سے ساتھ ساتھ گزاریں گے، اور 2 یا 3 سبقوں کے بعد وہ جو دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے شرح میات عامل، یعنی 100 عوامل کی شرح. ہم اس کتاب کو سامنے رکھ کے پھر اسی کو ہی آگے چلائیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ تو تھی ابتدائی بات کہ نحو سے ہمارا یہاں پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس میں ہم کون سی کتاب کو سامنے رکھ کے چلیں گے، آپ کے ذمہ کیا کام ہوگا اور میرے ذمہ کیا کام ہوگا. آج کے سبق میں یہ جو بنیادی ابتدائی تعریفات ہیں ان کو ہم دیکھتے جائیں گے، اور یہ سب باتیں اکثر بیشتر آپ حضرات نے دیکھی ہوں گی، لیکن ہم ان کو ایک نظر گزاریں گے، پھر کوئی اگر کسی ساتھی کو کوئی اشکال، کوئی بات ہو پوچھنے کی ضرورت دیکھیں. علم نحو کی تعریف ہے. سب سے پہلے علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی زبان سے جب ہم لفظ نکالتے ہیں تو وہ اسم، فعل، حرف میں سے کسی ایک میں محصور ہوتا ہے. تو اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ اور معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کی آخری حالت معلوم ہو جاتی ہے. معرب سے مراد جس کو اعراب دیا جاتا ہے، مبنی وہ ہوتا ہے جس پہ اعراب لفظوں میں نہیں ہوتا. تو ایسا جو 2 لفظ ہوتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی مثال پیش کی بسم اللہ میں با کی وجہ سے اسم کا لفظ اللہ کو لفظ ہے، یہ مجرور ہوا، اس پہ کسرے کی علامت آئی. تو ایک یہ لفظ ہیں اس طرح کے جو مرفوع، منصوب، مجرور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ان کو مبنی بولا جاتا ہے، جیسے ہاذا، ذالکا، اس جیسے الفاظ یہ ایک ہی طرح کے رہتے ہیں، کی طرح پڑھے جاتے ہیں. معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے تینوں کلموں کی آخری حالت جو معلوم ہو وہ علم النحو سے سیکھ کے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کی تعریف ہے یہ. علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمہ زبان سے نکلی ہوئی ایک لفظ کو کہیں گے کلمہ. ان الفاظ کو جوڑ دیا جائے تو وہ کلام بن جاتا ہے. تو علم النحو کا موضوع یہی 2 چیزیں، یعنی کلمہ اس کو ہم نے صحیح تلفظ کیسے کرنا ہے، یا کلام کو جوڑ کر اس کا صحیح تلفظ کیسے کرنا ہے، یہ علم النحو کا موضوع ہے. غرض کیا ہے اس کی؟ علم النحو کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت غلطی سے محفوظ رہے. ظاہر ہے کہ موضوع سے ہی ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ جب کسی ایک کلمے کو یا مختلف کلموں کو، کئی سارے کلمات کو جوڑ کر ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح اعراب کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو علم النحو کا مقصد جب یہ ہے، موضوع اس کا یہ ہے، تو پھر اس میں غلط پڑھنے سے محفوظ رہنا یہ اس کی غرض ہے. واضح وضع کرنے والا، یعنی اس کو ایجاد کرنے والا، اس کو لکھنے والا. ظاہر ہے علوم تو سارے کے سارے کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتے چلتے آ رہے ہیں. ان کی ترتیب، ان کی تدوین، یا ان کو ایک محفوظ شکل میں، منظم شکل میں پیش کرنا، یہ وضع کہلاتا ہے اس علم کی. تو اس علم کا واضح یعنی بنیاد رکھنے والا، اس کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ابو الاسد الدویلی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. کیونکہ عرب سے نکل کر دین جب قرآن یہ پھیلا دوسری جگہوں پر، تو عجم کے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنے میں مختلف طرح کی غلطیاں شروع کی. تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کوئی ایسے اصول وضع کیے جائیں، یا ایسے اصولوں کو سامنے رکھا جائے جن اصولوں کی بنیاد پر صحیح پڑھا جا سکے. یہ آگے جو بنیادی باتیں ہیں، میرے خیال سے آپ ان کو خود ہی اپنی نظر سے گزاریں. یہ اتنی آسان اور عام فام باتیں ہیں کہ میں ان کو دوبارہ بیان کرنا وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. مثلا مفرد کس کو کہتے ہیں، مرکب کس کو کہتے ہیں، اسم، فعل، حرف کس کو کہتے ہیں، یہ سب آپ حضرات کے پڑھے ہوئے الفاظ ہیں. یہ علامات ہیں اسم کی. اسم کی علامات، یہ 3 جو قسمیں ہیں کسی بھی تلفظ کی،
یا تو وہ فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. تو ہر ایک کی علامت ہے. اسم کی مشہور علامات کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک، کلمہ کے شروع میں الف لام ہونا. جیسے القمر، کسی کلمہ کے شروع میں بھی جب الف لام آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ عربی کے لحاظ سے یہ اسم کہلاتا ہے. کلمہ کے شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے بزید. حرف جر 17 ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں. باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مسخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا. یہ 17 حروف ہیں جو ایک شعر میں بند ہیں، اور اس شعر کو آپ یاد کر لیں یا ویسے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کون کون سے حروف ہیں. حرف جر کہلاتے ہیں، اور ان حروف کی وجہ سے اسم مجرور ہو جاتا ہے. نمبر تین، کلمہ کے شروع میں حرف ندا ہونا، جیسے یا زیدو. کسی کو پکارنے کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، کچھ بھی ہو کسی بھی زبان کا، لیکن عربی میں حروف ندا کے لیے جو پکارنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ 5 ہیں. تو اگر کلمہ کے شروع میں یہ حرف ندا آ جائے تو وہ بھی اسم کی علامت ہے. جیسے یا زیدو، ہم کسی کو پکار رہے ہیں یا زید، تو یہ حروف ندا 5 ہیں: یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ. اسی طرح کلمہ کے آخر میں تائے تانیث متحرک ہو، جیسے طلحۃ. کسی بھی اسم کے آخر میں، کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرک، یعنی گول تا، مدورہ تا جس کو کہتے ہیں، یہ جب کسی ہر کلمہ کے آخر میں آئے تو یہ علامت ہے کہ یہ اسم ہے. کلمے کے آخر میں تنوین ہونا، جیسے رجل. کوئی بھی کلمہ منون ہے اس کے آخر میں تنوین ہے تو تنوین اسم پہ پڑی جاتی ہے. تو یہ تو وہ علامتیں ہیں، کچھ کچھ وجودی علامتیں ہیں کہ جو پائی جائے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ اسم ہے، جیسے تنوین ہے. کبھی کبھی ہمیں خود سے پڑھنا ہوگا تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے اس کو، کہ ہم اس کو فعل پڑھیں، اسم پڑھیں، تو پھر موقع محل کی مناسبت سے ہم اس کو دیکھیں گے. کلمہ کا مضاف ہونا، جیسے بیت اللہ. مضاف کا مطلب ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو جائے. جیسے دو لفظ ہیں، ایک بیت، ایک لفظ اللہ ہے. تو اللہ کا گھر، ہم اس کو کہہ رہے ہیں بیت اللہ، تو اس بیت کی نسبت لفظ اللہ کی طرف ہو رہی ہے تو یہ مضاف ہو رہا ہے، گویا کہ منسوب ہو رہا ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے کسی کی طرف، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. مضاف کس کو کہتے ہیں؟ مضاف وہ اسم ہے جس کی حرف جر مقدر کے واسطے سے دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو. جیسے ہم یوں کہیں بیت اللہ، کوئی بھی حرف جر آ سکتا ہے، با آ سکتی ہے، لام آ سکتا ہے. ہم یوں کہیں بیت اللہ، یعنی بیت للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گھر، اللہ تعالیٰ کا گھر. تو حرف جر مقدر ہوتا ہے بیچ میں. کلمہ کا، آپ جن ساتھیوں نے ہدایت النحو پڑھ رکھی ہے پہلے سے، ان کو معلوم ہوگا کہ آپ نے مجرورات میں صاحب جو ہدایت النحو نے جو مجرور اسم لکھا ہے وہ ایک ہی لکھا ہے. وہ ہے کہ جو مجرور ہوتا ہے حرف جر کی وجہ سے. پھر آگے اس کی قسمیں ہیں آگے، کہ مجرور ہو کر اس کا حرف جر مذکور ہوتا ہے یا محذوف ہو جاتا ہے. اگر مذکور ہو تو وہ مجرور بحرف جر کہلاتا ہے، اور اگر محذوف ہو جائے تو وہ مضاف کہلا دیتا ہے. تو آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں اگر فی الحال ذہن میں نہیں ہے. کلمہ کا مسند الیہ ہونا، جیسے زید کاتب، زید لکھنے والا ہے. مسند الیہ ہونے کا مطلب اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہے. جیسے زید کی طرف نسبت کی گئی ہے کاتب ہونے کی، تو کتابت کی نسبت جس اسم کی طرف کی گئی ہو تو اس سے بھی معلوم پڑے گا کہ یہ اسم ہے. مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا ٹھیک ہو. یہ اس کی تعریف کی گئی. یہ اسم کی علامات ہیں جو مشہور ہیں. فعل کی علامات بھی اسی طرح ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں. سر اس پہ سوال ایک پوچھ سکتا ہوں اگر اجازت دے تو؟ جی جی. سر یہ جو آپ نے مضاف کہا اور اس میں آپ نے بیت اللہ کی جو مثال دی ہے کہ وہ اس میں حرف جر ہے، تو ٹھیک بیت ہے. اللہ میں حرف جر سر آپ نے با کی مثال دی کہ جیسے یہ با آ جی جی. گیا، تو بیت اللہ میں با تو ٹھیک ہے. بیت کی اپنی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہاں با نہیں ہے. وہ جو مضاف الیہ ہوگا نا، جون سا بھی اسم ہوگا مضاف الیہ، اس پر حرف جر مقدر ہوگا. جیسے لفظ اللہ ہے نا یہاں پہ، تو جی یہاں جی. لام حرف جر مقدر.
ٹھیک ہے، اس موقع محل کی مناسبت سے ہم سمجھ سکیں گے کہ کون سا یہاں حرف مقدر ہے. یہاں لام حرف جر مقدر ہوگا، جیسے بیت للہ، گھر جو اللہ ہو تعالیٰ کے لیے ہے. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ، بہت شکریہ. مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی کہ بیت کی شاید آپ نے با جی کی بات. جی. جزاک اللہ. ہاں ہاں، وہ مضاف الیہ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی اچھا، فعل کی مشہور علامات کون کون سی ہیں؟ کلمہ کے شروع میں قد ہو، سین ہو یا سوف ہو کسی کلمہ کے شروع میں، تو وہ اسم کے شروع میں نہیں آ سکے گا، یہ فعل کے ہی شروع میں ہوگا. تو ہم سمجھیں گے کہ اس کے بعد جو کلمہ آ رہا ہے یہ فعل ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ آسانی کے لیے ابتدائی باتیں ہیں. اب جب ہم نے خود پڑھنا ہو تو پھر ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم کہاں قد لگائیں، کہاں سین لگائیں، کہاں سوفا لگائیں، اور ہم اس کے بعد فعل ہی بولیں، اسم نہ بولیں. لیکن جب ہمیں کہیں لکھا ہوا ملے گا تو پھر ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر غور کریں گے کہ قد، سین یا سوفا ہر ایک کا معنی مختلف ہے. قد یہ ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس میں تھوڑا سا تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے. سین یا سوفا یہ فعل پہ جب آتا ہے تو اس میں قریب کا معنی پیدا کر دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر سینسرو، ان قریب وہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. سوفا بھی یہی معنی دیتا ہے. جیسے قد افلح سینسرو سوف تنسرو، قد افلح کہ وہ فلاح پا گیا. اب اس کا یوں بھی معنی ہم کر سکتے ہیں کہ ابھی ابھی وہ کامیاب ہو گیا، اور یوں بھی معنی کر سکتے ہیں کہ پکی بات وہ کامیاب ہو گئے. اور سینسرو ان قریب وہ مدد کرے گا، سوف تنسرو ان قریب آپ مدد کریں گے یا وہ عورت مدد کرے گی. دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں. نمبر 2، کلمہ کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف ہونا. حروف عطین آ رہے ہیں کون سے؟ جیسے ینسرو، حروف عطین 4 ہیں، حمزہ، تا، یا، نون. جیسے یہ جو لکھے ہوئے ہیں انہی کا مجموعہ ہے حمزہ، تا، یا، نون، حروف عطین کہلاتے ہیں. ان کا مجموعہ عطین ہے. یہ مضارع کے شروع میں آتے ہیں. مضارع کے جتنے صیغے ہیں آپ نے پڑھے ہیں ان سب کے شروع میں یا ہوگی، یا تا ہوگی، یا حمزہ ہے، یا نون ہے. تو حروف عطین اگر آ جائیں یا مضارع ہی کے شروع میں صرف آئیں گے، یا یہ ہے کہ یہ امر غائب کے، نہیں غائب کے شروع میں بھی آئیں گے، تو یہ فعل کی علامت ہے. کلمہ کے شروع میں حرف جزم ہونا، جیسے لم ینصر. حروف جازمہ 5 ہیں، ان 5 میں سے کوئی بھی حرف جب آئے گا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ فعل ہے. یہ کون سے حروف جازمہ؟ جازمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل کو جزم دے دیتے ہیں. جیسے ینصرو سے لم ینصر بن گیا. تو لما لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ. لم کا علادہ کام ہے، لما کا علادہ کام ہے، یعنی لفظوں میں تو یہ سب جر دے دیتے ہیں، جزم دے دیتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ہر ایک کا معنی مختلف ہے. لم اگر مضارع پہ آتا ہے تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے، نفی ماضی کے معنی میں. لما شرط کے معنی میں اس کو لے جائے گا. امر کا لام یہ اس میں تحکم پیدا کرنے کے لیے آئے گا، حکم دینے کے لیے آئے گا. جیسے لینصر، اسے مدد کرنی چاہیے. لائے نہیں یہ منع کرنے کے لیے آ جائے گا، جیسے لا ینصر، اسے مدد نہیں کرنی چاہیے. ان شرطیہ یہ شرط کا معنی پیدا کر دیتا ہے. معنی کے اعتبار سے سارے علادہ کام کریں گے، لیکن لفظی اعتبار سے جو عمل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دے رہے ہیں. تو کسی بھی ہر کلمے کے شروع میں جب ان 5 حروف میں سے کوئی آ جائے تب بھی ہم سمجھیں گے کہ یہ فعل ہے. نمبر 4، کلمہ کے شروع میں حرف ناصب ہونا، جیسے لن ینصرا. حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کے، اذن. یہ ان میں بھی معنوں کے اعتبار سے فرق ہے، اور یہ تفصیل ہم وہاں شرح تعامل میں ان سب کی تفصیل آتی جائے گی، ہر ایک کی پوری تفصیل وہاں ذکر کریں گے، چونکہ عوامل میں سے ہیں یہ حروف سارے. تو یہ 4 کلمات اگر فعل کسی کلمے کے شروع میں آئے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ فعل ہے.
یہ چاروں چاروں کے چاروں حروف یہ بھی نصب دے دیتے ہیں مضارع کو. کلمہ کے آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو، جیسے نصرت. ہم نے پہلے پڑھا تھا اسم کی علامات میں کہ تائے مدورہ، تائے متحرکہ، تائے تانیث کسی کلمہ کے آخر میں آئے تو وہ اسم شمار ہوتا ہے. لیکن تائے ساکن، تانیث کی تا ساکن اگر آ جائے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ فعل کی علامت ہے، جیسے نصرت. کلمہ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی نون مشدد، یا نون خفیفہ یعنی نون ساکن آ جائے، جیسے اکتبن یا اکتبن، یہ بھی فعل کی علامت ہے. کلمہ کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی ظاہر ضمیر آ جائے، جیسے نصرتا، نصرتی، نصرتو. یہ تا، تی، تو یہ ساری ضمیریں ہیں جو فاعل کا اشارہ دے رہے ہیں. نصرتا تو نے مدد کری، نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. تو یہ ضمائر بارزہ یہ بھی کلمہ کے آخر میں فعل کی دلیل ہوتی ہیں. کلمہ کا امر یا نہیں ہونا، جیسے انصر لا تنصر، ظاہر ہے کہ امر فعل ہی ہو سکتا ہے، اسم تو ہو نہیں سکتا. اسی طرح نہیں بھی. تو سیدھا سیدھا اگر کوئی حرف جس میں کوئی اسم جس میں امر کو ہم سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہیں گردان میں یا ویسے سیغے میں، تو وہ بھی فعل ہی ہوگا. حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم فعل کی کوئی علامت نہ ہو تو وہ حرف ہے. یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں سبق کو، اور اس کے بعد پہلے تو کوئی ساتھی کوئی کسی کا سوال ہو تو دیکھیں، پھر ہم تدریب اس کی کر لیتے ہیں مختصر سے. جی کلیئر. اچھا اچھا جی، ان الفاظ میں اسم فعل اور حرف کی پہچان کرنی ہے. یہ لفظ ہے الاسلام، یہ کیا ہے جی؟ اسم کوئی بھی میں ہے ہاں جی، الف لام. الف لام. ہاں جی، الف الف کی لام. وجہ سے. ٹھیک ہے. محمدن کا لفظ ہے یہ اسم ہے تنوین تنوین کی وجہ سے. ہاں، اسم ہے تنوین کی وجہ سے. جی. مسلمون، مسلمون یہ بھی اسم. اسم ہے ٹھیک ہے. اس کی کیا علامت ہے؟ جمع کی علامت. واو ٹھیک نون. ہے واو. جی. یکرمو کا لفظ ہے، یہ فعل ہے. ہاں اس کی یہ یا علامت فعل. کیا ہے جی؟ یہ ہاں جی، حرف عطائن. عطف سے یا. حروف یا یاتین. ٹھیک ہے. ان کیا چیز ہے جی؟ یہ یہ ان بھی شرط ہے. شرطیہ جو ہے یہ فعل ہے. ان حروف ہے. ٹھیک ہے. قد یہ بھی فعل کی علامت ہے. نہیں، حرف. سوفا حروف فعل کی سوف فعل علامت کے. اکیلا تو فعل نہیں ہے، جی جی یہ میں حرف سے ہے. آئے گا قد. اکیلا حرف ہے. ٹھیک ہے. رأسن یہ اسم ہے ہاں جی، تنوین کی وجہ تنوین سے. ہے. ہاں جی. اسم ہے تنوین ہے. جی. سر کو کہتے ہیں عین. یہ یہ بھی آنکھ. تنوین کی وجہ سے اسم ہے. یہ اسم ہے ٹھیک ہے. لم تنوین کی وجہ یصلی، سے. لم یصلی یہ فعل ہے. یہ فعل ہے فعل ہے. حروف اور جازمہ لام کی وجہ اس سے. میں علامت ہے. حرف جزم کی وجہ سے. فاطمہ
یہ اسم ہے، اسم تانیث ہے آخر میں. یہ تائی تائے تانیث تانیث متحرکہ. ٹھیک ہے جی. یہ اچھا کچھ سر، یہ علامات اوپر ہیں. مسلمون پہ جب بات ہوئی تو ادھر ساتھیوں نے میں سے ایک ٹھیک ہے ساتھی نے کہا کہ یہ اسم ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے آخر پہ واو اور نون آتی ہے، ٹھیک یہ ہے مسلمون پہ، جبکہ واو نون تو جی جی. فعل میں بھی آتی ہے، جیسے یضربون، تضربون. تو اس میں کیسے ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ واو نون اگر ہم لے کے کر رہے ہیں تو ہاں بس وہ واحد ایک تو مسلم بنے. یہ ایک تو یہ کہ کچھ علامتیں جو اوپر ذکر نہیں کی گئی تھی وہ یہاں انہوں نے حاشیے میں لکھی، جیسے کلمہ کا تثنیہ ہونا، اس کا جمع ہونا، اس کا موصوف ہونا، اس کا علم ہونا، کسی کلمے کا منصوب ہونا، وغیرہ وغیرہ. دوسری بات وہ جو علامت ہے نا فعل میں، فعل جو جمع کی قسمیں ہیں ان میں وہ نہیں آتا. آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ فعل میں تثنیہ جمع نہیں ہوتا، جی فعل مفرد ہی رہتا ہے ہمیشہ. فعل کے جو صیغے تثنیہ جمع کہلاتے ہیں وہ اس کے فاعل کے اعتبار سے ہوتے ہیں. جیسے یضربون ینصرون کی مثال آپ نے دی، تو اس میں یہ جو واو نون ہے یہ بطور ضمیر کے ہے، یہ اس کی علامت ہے فاعل کی. یضرب خود وہ فعل کی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جمع ہونا وہ مطلق جواب نہیں ہے اس کا، واو نون. اس میں دیکھیں گے کہ جمع کی جو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، جمع مذکر سالم ہے، پھر اس کی آگے علامت ہے کہ وہ واو نون کی شکل میں بھی ہوتا ہے یا نون کی شکل، نون ابھی پڑھا جاتا ہے، اس کو مسلمین ابھی پڑھا جاتا ہے. جی فعل میں یہ چیز نہیں ہے، چونکہ فعل میں تو فعل تثنیہ جمع ہوتا ہی نہیں، تو اس میں یہ چیز آئے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب مسلمون مسلمین میں بھی بدل سکتا ہے، اور مسلمون میں جو واو نون ہے یہ اس کی جمع کی علامت کے طور پر ہے، یہ فاعل کے اعتبار سے ہے نہیں، جمع کی علامت کے طور پر ہے. جبکہ یضرب وہ یضربو بھی ہے، یضربون بھی ہے، یضربانی بھی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے سر. اچھا جی. جی استاد جی. ہاشمیون، ہاشمیون. جی جی. استاد شاید آپ نے پہلے ڈسکس کیا تھا، یہ ذہبہ کے اندر بظاہر فعل کی کچھ علامات نظر نہیں آ رہی، اس کی ایک وجہ آپ نے شاید بتایا تھا لیکن ذہن سے نکل گیا. ہم کس کو اس طرح پہچانیں گے؟ بظاہر جو علامات ہیں نا اس کے اندر وہ نظر نہیں آ رہی ذہبہ کے اندر، یا ضربہ ذہبہ اس طرح. ذہبہ میں. جی جی سر. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ماضی ہے نا، ماضی ہمیشہ مبنی پر فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو شروع کے صیغے ہیں ان میں ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ایک واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ان میں ضمیر نہیں ہوتی. باقی سب میں ضمائر وہ پہچان کے لیے ہیں کہ ضربا میں الف ہے، ضربو میں واو ہے، اسی طرح ضربتا میں تا ہے، ضربتی میں تی ہے، ضربتو میں تو ہے، ضربنا میں نا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری وہ اس کی اپنی ضمیریں ہیں جو وہ فاعل کی علامتیں ہیں. ضربہ خود یا ذہبہ خود یہ مبنی بر فتح ہے. ماضی کا پہلا صیغہ ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اس پہ کبھی تنوین نہیں آ سکتی، اس پہ ضمہ نہیں آ سکتا، ذہبو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، ذہبہ ہی رہے گا. یہ پہچان اس کی لیے. اچھا جی. ہاشمیون کیا بتایا تھا جی؟ اسم. اسم ہے، اس میں ہے علامت، اس میں تنوین. تنوین. ٹھیک ہے جی.
اچھا جی، یہ قرآنی آیات ہیں، اس میں اسم فعل حرف کی پہچان دیکھیں گے۔ اچھا سر یہ حال بتا دیں، حال حرف میں آئے گا؟ کیا چیز جی؟ حال حال حل، حل ہاں حرف جی، ہے جی۔ اچھا جی سر، حروف استفہام ہے نا جی، حروف ہاں استفہام جی ہاں آپ پڑھیں گے جی یہ بالکل، ان۔ ہاں اچھا، سلام قولا من رب الرحیم، ان میں فعل ہے کوئی جی؟ نہیں ہے جی، جی یہ سارے اسم ہیں یا نہیں، حرف ہے اس میں؟ سوائے من ہاں کے۔ فیل کو، من کو ہاں چھوڑ، فیل پہ نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے اس میں۔ فعل ہاں کوئی نہیں مین، ہے، ہاں حرف، مین مین حرف حرف ہے ہے، حرف، باقی باقی اسم سارے ہیں، کے سارے سلام اسم ہیں، اسم۔ سب پہ تنوین۔ ٹھیک ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہاں بھی کوئی فعل ہے؟ نہیں، نہیں ہے نہیں ہے، استاد جی، عطاء، یہ سارے ایک ٹھیک ہے، حرف ہے، باقی حرف ہے بیچ میں؟ یہ من مین ہے۔ ہے، حرف ہیں، من حرف ہے۔ مین رب میں باقیوں میں تو نظر آ رہی ہے کہ علامت تا اس میں تنوین ہے، رب میں کیا علامت ہے اس کے اسم ہونے کی؟ یہ حروف جارہ ہے من۔ مضاف ہے سر، مضاف، مضاف، مضاف ہونا ہاں چاہیے۔ 13 ٹھیک ہے، رہا، دونوں علامتیں آ گئی، ایک تو اس پہ حرف جر آ رہا ہے اس وجہ سے اسم ہے، اور دوسرا یہ مضاف ہو رہا ہے کاف ضمیر کی طرف۔ کاف کی طرف۔ مضاف، ٹھیک، اچھا، اضافت سے آپ کو معلوم ہوگا، اضافت سے دو چیزیں معنی ہوتی ہیں، ایک الف لام اور ایک تنوین، جی یعنی مضاف پہ نہ الف لام آ سکتا ہے نہ اس پہ تنوین آ سکتی ہے۔ تو ربن، ربن جیسے یہاں پہ پیچھے گزرا، مر ربن، مر رب الرحیم، یہ تنوین جو تشدید ہے یہ راہ پہ وہ تنوین کی وجہ سے آ رہی ہے، ویسے تو رب رحیم کہہ سکتے تھے ہم، تو تشدید جو راہ پہ آئی وہ رب بن کی تنوین کی وجہ سے آئی، مر رب الرحیم ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، تو رب بن پہ تنوین تو آ رہی ہے، لیکن یہاں تنوین رک گئی اس وجہ سے کہ یہ کاف ضمیر کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے۔ اچھا جی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہاں فعل ہے جی کوئی؟ ہاں جی، جی ہے، تعمل، تعملون۔ جی تعملون، استاد جی، ٹھیک ہے۔ تعملون، اچھا، اسم حرف کون ہے؟ وما، با وہ استاد جی، ہے اور ان، اما، ہاں جی ہم، ان ما ہے نا اصل میں، ٹھیک ہے۔ جی جی، ہاں اور غافل اور لفظ اللہ یہ دو کیا ہیں پھر؟ یہ اسم ہے، اسم ہے۔ السما، لفظ اللہ میں علامت کیا ہے؟ الف لام، الف لام، اور غافل میں غافل میں یہ تنوین۔ تنوین، ہاں جی تنوین، تنوین بھی اور باجار بھی، جی ٹھیک ہے۔ پہلی علامت باجار، اس کے بعد کی تنوین، چونکہ جار ہونے کے بعد تنوین غائب بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں فعل ہے جی کوئی؟ یصلون، 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 یصلون فعل ہے، اور حرف اللہ، اللہ، علی، الگ، ان، اور ان بھی نہیں حرف ہے، ان حرف تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، انا تو ہے گا نا، ہاں، ان کن الفاظ نہ، میں شامل ہوگا پھر؟ ہاں یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، ٹھیک ہے، حرف ہی ہے، حرف۔ ہاں اچھا، جی، اور لفظ اللہ یہ اللہ اسم اسم، ہے۔ اسم، اسم الف لام کی وجہ سے، اور ملائکہ یہ اس کی وجہ سے استاد اسم جی، ہو گیا، اضافت اضافت ہو ہے، رہی ہے ضمیر کی طرف۔ ہوگی وہ ضمیر کی طرف، اور النبی پہ دو علامتیں ہیں اسم ہونے کی، ایک الا الف لام، اور ایک الف لام۔ الف لام، الف لام ٹھیک ہو، اور اللہ حرف جر، جی ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، یہاں پہ فعل ہے، کل استاد جی، کل، کیا علامت ہے اس کی؟ یہ امر ہے۔ امر امر ہے ہے، استاد جی، ہاں جی،
ٹھیک ہو گیا. اور حرف ہے کوئی اس میں؟ نہیں. ہوا ہے. ہوا. استاد جی حرف ہاں، ہی یہ ہوگا. ضمیر کیا نہیں آ رہا ہوگا. نہیں نہیں، یہ ضمائر ہوا میں ہوا ضمیر ہے نا. ضمائر. ضمیر. ہاں ضمائر. ضمائر. ضمائر سارے کی سارے اسماء ہیں. اچھا اچھا. نہیں اس میں پھر کوئی نہیں آ رہا. جی. اچھا جی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس میں ہر فعل کون کون ہے؟ تملک استاد جی ہے. اللہ کرے میرے تملکو. ہاں جی. اس پہ تا اس کی علامت ہے حرف عطین میں سے. ٹھیک ہے. اور آیتین حرف ہے کوئی؟ نفس میں لام حرف ہے جی. کئی لام لنفس، اور جو لام ہے لا حرف. وہ تو مل کے آیا نا، اکیلا حرف ہے کوئی؟ نہیں اکیلا نہیں. ہاں واو واو حرف ہے. ہے جی. ٹھیک ہے. واو والامر. اچھا. یوما پہ کیا علامت ہے اسم ہونے کی؟ ظرف ہے اس میں، ظرف. ظرف. اس میں ظرف ہونا ایک علامت. اور اضافت ہو رہی ہے اس اس پہ. کی کوئی علامت نہیں ہے سر، اس لیے اس میں ٹھیک ہے. اس کی اضافت ہو رہی ہے تو اس وجہ سے جملے کی طرف اس کی اضافت ہے. یہ مضاف ہونے کی وجہ سے بھی اسم ہے. نفسن پہ کیا چیز ہے؟ تنوین. 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 اور لنفسن پہ دو علامتیں اس ہیں، میں بھی تنوین حرف جر لام. لام ذرا بھی. شیئن پہ تنوین. 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 اور تنوین. الامر پہ الف لام. الف لام. الف لام. یوم اذن یہ یہاں پر بھی تنوین ہے. تنوین ہے. ہاں جی تنوین. ٹھیک ہو گیا. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. یا فعل کون کون ہے؟ یکفرون یکفرون. یکفرون و یقتلون. یقتلون. یکفرون اور یقتلون. ٹھیک ہو گیا. اور حرف ہے اکیلے میں کوئی؟ یہ وا لگتا بغیر ہے. واو ہے. واہ. واو ہے. یقتلون والا والا واہ. کیا ہے؟ با ہے استاد جی دو. ذالک یہ اسم ہے، پھر کیسے ہے؟ کون سا اسم؟ اشارہ. ضمائر. اس میں اشارہ. اشارہ ہے. اشارہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ اور انہم ضمیر ہم ضمیر ہے. ہم ضمیر ہے. اور ہاں جی. انا اس پہ انا بات ذرا حروف داخل مقصد. ہے کہ انہم مکمل پہ. اور یہاں اچھا حرف ہے کانو کو سر. پھر کیا ہے؟ کانو کو اگر اکیلا ہم دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے. فعل. فعل ہے. يكفرون بفعل. ہاں پھر ہاں جی. آیات اللہ میں آیات یہ اسم ہے کس علامت میں؟ با کی وجہ سے. اس میں ہے سر. آ کی وجہ اور سے. مضاف. اور ٹھیک پھر مضاف. یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے. لفظ اللہ اللہ اسم الف ہے. لام. الف لام ہے. النبیین الف لام. اسم اور پھر الف یہ لام جمع. بھی. اور اس میں یا ما جمع قبل بھی. مکسور بھی ہے، مؤنث علامت ہے. ٹھیک ہے. بغیر میں یہ با. کیا علامت ہے؟ بابی با. اور اضافہ بھی. اور الحق میں الف الف لام. لام. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. تعلیم النحو کی تقسیم. اس کو پہلے سے. آگے دیکھتے ہیں جی ہم. یہ پہلا سبق ہے، اس میں میں خود پڑھ رہا ہوں.
آئندہ سے آپ حضرات اس کو دیکھ کے لائیں گے اور ہم صرف یہاں تدریب سے کام لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں قرآن مجید کی آیات اور آپ مخصوص صفحے جو ہم دیکھ لیا کریں گے اس کا مطالعہ کر کے لائیں گے. جو بات نہ سمجھ آئے تو وہ آپ سکیں. باقی ساری باتیں تو ایسی ہیں جو آپ سب پڑھی ہوئی ہیں. اچھا، نئے ساتھی اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو موقع دیں. نئے ساتھی کون کون سے ہیں جی؟ ایک تو اسلم جاوید صاحب تھے، اور بھی کوئی ہیں ساتھی؟ نہیں جی. جی السلام علیکم۔ جی میں بھی اس میں وعلیکم نیا ہی ہوں۔ السلام. میرا نام حامد سجاد ہے۔ حامد سجاد صاحب. جی ٹھیک ہے. کیا تعارف ہے آپ کا پہلے؟ جی میرا تعلق لاہور سے ہے، عمر تقریباً 38 برس ہے، اور اس سے پہلے میں نے سن 2008 میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے بی آنرز اصول الدین میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، پہلے آپ سے تعارف نہیں ہوا، تو اس کی کچھ سمجھ آ گئی آپ کو جی؟ مشکل تو نہیں ہوئی جی کچھ؟ نہیں نہیں جی، یہ تو بظاہر بنیادی باتیں ہی ہیں۔ کچھ عربی کی بنیادی ٹھیک تدریس وابستہ رہا ہوں، تو الحمدللہ ابھی تک اس میں تو اشکال نہیں ہو رہا۔ ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور کون ساتھی ہیں جی نئے؟ ٹھیک ہے، باقی سب پرانے حضرات ہیں. مشکل نہیں ہے جی اطہر صاحب، انشاءاللہ. السلام علیکم سر، اور لوگ ہیں وہ بتا نہیں رہے ہیں. خاموش اچھا. ہیں استاد جی۔ کیا صدیق صاحب؟ اچھا، لیکن بات کریں سر اس میں جو پارٹیسپینٹ ہے. السلام علیکم جی، میں موجود ہوں، یہی موجود ہوں شاہد صدیق صاحب. جی۔ اصل میں میرا بیٹا برابر میں لیٹا ہوا ہے تو تھوڑا شور مچاتا ہے، اس وجہ سے میں اسپیکر بند کیا ہوا۔ اچھا 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 اچھا. جی ٹھیک، سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو جو ہم دیکھ جی رہے ہیں جی؟ الحمدللہ سر، سمجھ کلیئر ہو رہا ہے، سارا کلیئر ہو رہا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے. چلیں، جو اگر کوئی ساتھی اگر نہیں ہوتا رہے گا پھر اگر سمجھ آ رہی ہے بات تو بس ٹھیک ہے. جی عادر صاحب الحمدللہ۔ آپ کا خیال فرما رہے تھے کہ نئے ساتھیوں کو موقع تھوڑا زیادہ دیا جائے، شاید بات سمجھ نہ آ رہی ہو ان کو. اچھا جی، اسم کی پہلی تقسیم. اسم فعل حرف، یہ ایک کلمہ کی تقسیم تھی، اور پھر اسم کی کئی ساری تقسیمات ہیں. پہلی تقسیم یہ افراد کی تعداد کے اعتبار سے. اسم کی 3 قسمیں: واحد، تثنیہ، جمع. یعنی عدد پہ تقسیم ہوگا اسم تو 1، 2 اور اس سے زیادہ زیادہ. واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے رجل. یہ ویسے تو ہمیں واحد، تثنیہ، جمع کا پتہ ہے، عربی کی واحد تثنیہ کی علامتیں بھی ہیں ساتھ، تو ان علامتوں کے اعتبار سے ہم ان کو دیکھیں گے. تثنیہ وہ اسم ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر بنا دیا گیا تاکہ وہ ایک جیسے 2 افراد پر دلالت کریں، جیسے رجلانی، رجلین. تو یہ کتاب سے اگر بات تھوڑی سی الجھن ڈال رہی ہے تو زبانی آپ اس کو سمجھے یوں کہ جہاں پر کسی اسم کے آخر میں، اسم کی پہچان تو ہمیں ہو چکی، کسی مفرد کے آخر میں الف اور نون اگر لگا دیا جائے تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے. یہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ساتھ اضافہ کیا کہ یا ما قبل مفتوح اور ساتھ نون مکسور اس کو لگا دیا جائے. یہ اس کی حالت نصبی بھی ہے، حالت جری بھی ہے. تو یہ دونوں حالتیں اس کی ہیں، رفع کی اور نصبی جری کی. تو ان دونوں حالتوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے یوں کہا کہ اسم کے آخر میں اگر الف نون یا پھر
یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور لگا دیا جائے تو یہ تسنیہ بن جاتا ہے. جیسے رجل ایک مرد کو کہتے ہیں تو رجلان، رجل کے آخر میں الف نون لگا دیا رجلان، دو. ٹھیک ہے. اسم کے آخر میں لگا دیا الف نان تو اسمان، دو اسم. تو اسی کو اگر حالت نسبی جری میں ہم لے جائیں تو ہم اس کو پڑھیں گے رجلین، اسمین، ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا تسنیہ. جمع وہ اسم ہے جس کو واحد میں کچھ تبدیلی کر کے بنایا گیا ہو تاکہ وہ دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے. جیسے رجال کئی سارے مرد، مسلمون کئی سارے مسلمان. اب یہ انہوں نے موٹی سی بات کر دی ہے، تو اس کی تقسیم چونکہ آگے آ رہی ہے جمع کی، اس لیے انہوں نے یہاں اس کی اتنی تفصیل بیان نہیں کی. جمع کی تقسیم دو قسمیں ہیں جمع کی، جمع سالم، جمع مکسر. سالم مطلب جیسے ہم اردو میں اس کو استعمال کر دیں صحیح سالم، صحیح سالم چیز لے آؤ، صحیح سالم واپس آ جاؤ. تو یہ سالم مانا جو مفرد کا جو صیغہ ہے وہ بالکل سالم سالم رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنی پڑے. ہاں جمع کی علامت آخر میں لگ جائے تو وہ جمع سلامت سلامت رہتی ہے، اس کو جمع کو کہا جاتا ہے جمع سالم. جمع مکسر کسر توڑنے کو کہتے ہیں، ہم ریاضی میں اس کو دیکھتے ہیں، کسر توڑنے کو کہتے ہیں. تو جمع مکسر وہ ہوتا ہے کہ جس میں واحد کے صیغوں کو توڑ دیا جاتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے، تو یہ جمع مکسر بن جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی جمع. جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن نہ بدلے، جیسے مسلمون. اب مسلم مفرد تھا، واو نون اس کے آخر میں لگا دیا، مسلم وہیں کا وہیں رہا، اور واو نون کی وجہ سے یہ جمع بن گیا، یہ ہو گیا مسلمون. جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن بدل جائے، جیسے رجل تھا اس کے بیچ میں الف آ گیا، رجال ہو گیا، یہ جمع مکسر بن گیا. پھر جمع سالم کی پھر تقسیم ہے. جمع سالم کی دو قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح یا اور نون مفتوح ہو. یہ وہی تثنیہ کی طرح کا ضابطہ ہے کہ جس میں وہاں یہ تھا کہ یا ما قبل مفتوح آ جائے تو وہ تثنیہ کی حالت نسبی جری بنتی ہے. جمع مذکر سالم کا یہ ہے کہ اس میں یا سے پہلے کسرہ آ جائے، یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح آ جائے تو یہ جمع کی علامت بنتی ہے جمع مذکر سالم کی. مسلمون سے مسلمین، اور واو نون وہاں الف نون تھا، یہاں واو نون ہے، جمع کی علامت مسلمون. جمع مؤنث سالم کی سمپل سی علامت ہے، سادی سی آسان سی. وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں الف اور تا زائد ہو، جیسے مسلمات، مسلمات. الف اور تا جہاں پہ یہ لمبی تا لکھی ہوئی ہو ساتھ الف ہو تو ہم اس پہ غور کریں گے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مکسر کی تقسیم، جمع سالم کی تقسیم ہوگی. جمع کی دو قسمیں تھیں، جمع سالم، جمع مکسر. جمع مکسر کی تقسیم کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت. جمع قلت کیا ہے؟ جمع قلت وہ جمع مکسر ہے جو 3 سے لے کر 10 افراد تک بولی جائے. قلت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کمی کو کہتے ہیں نا قلت. تو قلت جمع مکسر کون سی ہوگی؟ وہ جمع مکسر ہوگی کہ جو 10 سے لے کر جو 3 سے لے کر 10 سے کم افراد تک بولی جائے. جیسے اشہر چند مہینے، ٹھیک ہے. شہر ایک مہینے کو کہتے ہیں، تو اشہر چند مہینے، یہ وزن ہے جمع قلت کا. اس لیے ہم نے کہا کہ اشہر یہ جمع قلت ہے. وزن اس کے آسان سے تھوڑے سے 4 وزن ہیں اس کے. جمع قلت کے اوزان 4 ہیں. افعل جیسے اشہر کا وزن ہے یہ، یعنی جہاں بھی اس وزن پہ ہم دیکھیں گے کہ کوئی لفظ آیا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جمع قلت ہے، اور ترجمہ بھی اس کا قلت والا ہی کریں گے. جیسے افعل یہ اس کے وزن پہ آ رہا ہے. ازرع زراع کی جمع ہے، گز کئی سارے گز، تو یہ یعنی 6 گز، 10 گز، 9 گز وغیرہ وغیرہ. افعال کا وزن جیسے ثوب کی جمع اسواب، تو اسواب یعنی بہت سارے کپڑے نہیں، یہ 3 سے لے کر 10 کے تھوڑے سے کپڑے. اچھا افعیلۃ بھی آتا ہے اس کا وزن، جیسے رغیف کی جمع ارغفۃ. فعلۃ کا وزن ہے جیسے غلام کی جمع، جیسے غلمۃ آتی ہے غلام کی جمع، تو فعلۃ کا وزن. یہ 4 وزن ہیں
ان 4 وزنوں پہ جو جمع آئے گی وہ جمع قلت کہلائے گی، یعنی اس کا تعلق 3 سے لے کر 10 تک، یعنی 10 سے کم کم تک بولا جائے گا، جبکہ جمع کثرت وہ اس سے زیادہ پر بھی بولی جا سکتی ہے۔ جمع کثرت وہ جمع مکسر ہے جو 3 سے لے کر 10 سے زائد افراد پر بھی دلالت کرے۔ جی میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے سر۔ کتاب غائب ہو گئی اچانک، آ گئی کتاب بھی آ گئی۔ نہیں یہ دوسری ہے۔ پھر اچھا جی، جمع کثرت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر 10 سے زائد افراد پر بولی جائے، جیسے رجال، رجل ان کی جمع، تو یہ رجال کا اطلاق 3 پر بھی ہو سکتا ہے، 6 پر بھی ہو سکتا ہے، 9 پر بھی ہو سکتا ہے، اور 100 پر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جمع کثرت ہے۔ آگے جمع کثرت کی تقسیم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ جی السلام علیکم استاد صاحب، ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں صرف۔ جی جی استاد صاحب جیسے یہ 10 کا جو عدد آیا ہے، یہ مطلب اندازے کے لیے ہے یا یہ مطلب باقاعدہ ایک اصول ہے؟ جیسے مہینے تو 12 بھی ہوتے ہیں 10 سے زیادہ، تو مگر اس کے لیے بھی ہم جمع قلت کو یوز کریں گے؟ ہاں نہیں، یہ جو جمع قلت کے جو اوزان انہوں نے بیان کیے نا، جیسے اشہر کا جو آیا ہے وزن، اس میں یہ 4 وزن یہ قیاسی ہیں۔ قیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھے پڑے ہیں، ایسے قرآن نے کہا نا منہا یہ آتا ہے جی منہا اربعۃ حرم۔ ہاں وہ تو اربعۃ ہے نا، اشہر کا لفظ الحج اشہر معلومات۔ جی الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے اچھا معلوم۔ جی تو یہ جو جمع قلت کے اوزان جو بیان کیے نا، یہ مطلب قیاسی اوزان ہیں۔ جمع کثرت کے آگے آ رہے ہیں وہ سمائی ہیں، یا ان میں کمی بیشی بہت ساری ہے، یہ لکھے پڑے ہیں، تقریباً تھوڑے سے ہیں اس لیے۔ جی سر اگلی آواز کلاس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے وہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ ہے، یہ دیکھ رہا ہوں جی، یہ جمع کثرت کی تقسیم ہے نا جی، یہاں سے آپ ایک اسم کی دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہے، مذکر اور مؤنث کی۔ اس میں ان کی تعریفات دیکھ کے آپ ان کی پہچان کریں گے، مذکر اور مؤنث۔ اور مؤنث کی جو 3 علامتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک تو تائے تانیث الف مقصور الف ممدود ہے، اور مؤنث حقیقی مؤنث لفظی ہے۔ تانیث کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہے، مؤنث قیاسی کیا ہے، سمائی کیا ہے۔ اور آگے اسم کی تیسری تقسیم ہے، معین غیر معین کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ ہے۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، نکرہ بغیر قسم کے ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کے ہاں، ان کو آپ نے دیکھ کے لانا ہے، انہی کی ترتیب ہے۔ جی کتاب جی میں ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو گروپ میں نا۔ ہاں گروپ میں جی کتاب۔ انہی کی تدریب ہے، ساتھ یہ تسنیہ جمع کی
علامات کے اعتبار سے قرآنی آیات ہیں، اور ویسے بھی دوسرے الفاظ بھی ہیں۔ پھر مذکر اور مؤنث کی تمرین ہے، لفظ بلفظ کر کے ہے، اور پھر اس کے بعد ہے آگے آیات کی صورت میں ہے۔ ٹھیک ہے، معرفہ اور نکرہ یہ لفظ بلفظ ہے، آگے آیات کی صورت میں ہے، ان کو آپ نے دیکھنا ہے یہاں تک۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، وہ میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم آپ ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد کلاس ہے جی آپ کی نا؟ ہاں جی مولانا ٹھیک ہے سر، میرا آگے بیٹا کلاس ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔